مولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا سیگمنٹ قصص کا سیگمنٹ، قصص الاسلام. یہ سیگمنٹ ہم لوگ سیر و افطار نشریات میں دونوں میں رکھتے ہیں تاکہ ہم لوگ دو باتیں سیکھ سکیں، آپ کو کچھ بتا سکیں. اور سب سے زیادہ جو رسپانس آتا ہے اور سب سے زیادہ جو پسندیدگی کا اظہار ہوتا ہے وہ اسی سیگمنٹ سے ہوتا ہے. تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سمجھانے والے انداز میں کریں. گزشتہ روز ہم لوگوں نے واقعات کا سلسلہ تھوڑا بڑا چنا تھا. داستان یوسف علیہ السلام اس طرز کے واقعات رکھے تھے جو کہ قسط وار جا رہے تھے. یاجوج ماجوج کا ہم نے واقعہ یکم رمضان سے بتانا سٹارٹ کیا تھا. آخر کیا یہ قسط وار چل رہے تھے تاکہ سمجھ میں آ سکے. اب دوبارہ ان سلسلات کو، بڑے واقعات کو بھی گوش گزار کریں گے انشاءاللہ. لیکن ابھی ہم فی الحال ایک چھوٹے واقعات آپ کی خدمت میں گوش گزار کرتے ہیں. واقعات خلاصہ ایک واقعہ کا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی پیغمبر بھی تھے، رسول بھی تھے، کتاب بھی نازل ہوئی تھی. اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جن کی کتاب تھی توریت، تاکہ یہ یاد رہے کہ توریت کس کی کتاب تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. اللہ کے نبی پیغمبر ایک مرتبہ، اچھا آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے، یعنی بات چیت کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں امنگ جاگی کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھ سکوں. تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں ہم کلام ہوا کرتے تھے؟ ایک پہاڑ تھی، اس کی چوٹی پر چڑھ کے بات کیا کرتے تھے. وہ پہاڑ کی چوٹی تھی، اس پہاڑ کا نام تھا کوہ طور کی پہاڑی. اس پہاڑی پر وہ چڑھا کرتے تھے اور ہم کلام ہوا کرتے تھے رب تعالیٰ سے. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ اے پروردگار عالم، آج میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو دیکھ سکوں. ظاہر ہے واقعہ کچھ اور ہے، قرآن کے اندر ترجمے میں پورا ایک اس کی تفسیر موجود ہے. پھر ہم کے لیے ہم آپ کو واقعہ مفہومی طور پر سمجھا رہے ہیں. کہا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، میں نور ہوں. مطلب مجھے کوئی انسان کیا کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو مجھے دیکھ سکے، اور دیکھنے کے لیے بہت طاقت چاہیے اور کوئی اتنی طاقت ہے ہی نہیں بھائی جو خدا کو دیکھ سکے، اللہ کو دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ نور ہے. کہا موسیٰ اتنی طاقت نہیں ہے ہماری. اگر میں آج کی زبان میں کہوں، ہم کہتے ہیں نا مائکروسکوپک اور نیکڈ آئیز اور فلانا اور ڈمکانا. سو ہماری نیکڈ آئیز میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. اور حتیٰ کہ کسی بھی اب تو چیز میں ہم چلیں، جو کچھ ایسی چیز ہوتی ہیں ہماری نیکڈ آئیز نہیں دیکھ سکتی، وہ ہم مائکروسکوپ سے یا ٹیکنالوجی کے ذریعے دیکھتے ہیں. ہم نہیں دیکھ سکتے. خدا نور ہے، وہ نور ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے ایک جیسے بچوں کی طرح ضد نہیں کرتا ہے کوئی. لگے اے اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چلو یہ سامنے جو پہاڑی ہے نا، کوہ طور پہ تو کھڑے ہو کے ہم کلام کرتے تھے. وہ اپنے مقررہ وقت پر پہنچ گئے کوہ طور پر. سارا ہم کلام کا سلسلہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ سے بات چیت کر رہے ہیں. کہا اللہ تعالیٰ نے کہا سامنے جو پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر میں تمہیں اپنی ایک تجلی دکھا دیتا ہوں، ایک چھوٹی سی. اگر آج کی زبان میں کہا جائے تو وہ نشانی اگر میری ہلکی سی بھی دکھ جائے، تجلی اگر ہلکی سی بھی دکھ جائے تو پھر تم مجھے دیکھ سکتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کرنا شروع ہو. سامنے پہاڑی کے اوپر، اب روایتوں میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی، مطلب یہ روایتوں میں آتا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ چھوٹی انگلی انسان، ہماری جو چھوٹی انگلی، ہم انسانوں کی چھوٹی انگلی، ہم انسانوں کی چھوٹی سب سے چھوٹی والی انگلی کہ سب سے چھوٹے حصے کے برابر تجلی اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کی ظاہر کری اور وہ پہاڑ پورا کا پورا ریزہ ریزہ ہو گیا، گر گیا. گویا روایتوں میں آتا ہے مٹی ہو گیا، دھول ہو گیا.
اس کی، اور اس کے علاوہ بھی اس کی نشانیاں کافی جگہوں پر پہنچی. کالا ہو گیا کچھ جگہ، کچھ لوگ کہتے ہیں پہاڑ ابھی بھی عکس پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر. یہاں تک بات ہے. اب یہ جب چیز حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی تو وہ تو اگر آج کی زمانے کہتے شاکڈ ہو گئے اور اپنے اعصاب کھو بیٹھے اور بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو اللہ تعالیٰ سے بڑی معافی مانگی، اپنے اس سوال کے اوپر شرمندہ ہوئے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی. اور پھر اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے موسیٰ، ہم نے تمہیں، اگر آج کی زبان میں کہا جائے تو الگ، مطلب اوروں سے الگ بنا دیا ایک طریقے سے، یعنی کہ تم مجھ سے ہم کلام کر سکتے ہو، تمہیں پیغمبری بخشی ہے. مطلب دوسروں کے اوپر، لوگوں کے اوپر مفید دیا ہے، فائدہ دیا ہے، تھوڑا اوپر رکھا ہے. تو جو دیا ہے اس پر شکر ادا کرو. پیغمبری دی، کتاب نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے. اور اب تو تجلی کا ایک وہ بھی دیکھ لیا کرو. بے شک اللہ تعالیٰ نور ہے. اور ایک اس پہ ایک بات کہ حدیث وغیرہ میں آتا ہے کہ معراج کے وقت، معراج کی حدیث ہے یہ، اور ایک آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے اس چیز کی کہ بھائی ایک مرتبہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہا کہ یا رسول اللہ ایک بات بتائیں کہ آپ جب معراج پر گئے تھے تو کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج پر اللہ کو دیکھا نہیں تھا، کیونکہ اللہ تو نور ہے. اب یہ روایتوں میں آتا ہے، یہ جو سارا واقعہ ہے یہ تو قرآن کے اندر موجود ہے، ترجمے کے اندر موجود ہے، ساری چیز ہے. لیکن یہ حدیث میں جو ایک روایتیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں اس کے اندر مفسرین بہت سی اس طرح کی باتیں لکھتے ہیں، تو یہ اس کے اندر آتا ہے، تو یہ ہم نے آپ کے ساتھ بیان کر دیا. یہ لائن قرآن میں موجود نہیں ہے لیکن یہ پورا واقعہ قرآن میں موجود ہے. یہ جو لائن ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نور ہے. تو معراج کے وقت کی بات ہے. تو اب یہ مفسرین لکھتے ہیں، بہت سی حدیث وغیرہ کی کتاب میں یہ ملتا ہے. ایک وقفہ جی، وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جب ڈیل ملے سب سے ہٹ کے اور ریٹس ملے سب سے